الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ طاقت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ یہ ایسی سنت ہے موقدہ سنت کہتے ہیں جس کی تاکید کی جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کی تاکید ان الفاظ میں فرمائی ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں نہ آئے جو حیثیت اور طاقت کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ قربانی کا یہ عمل سب سے بہترین عمل جو 10 ذی الحجہ کا ہے اللہ کے راستے میں قربانی کرنا ہے۔ ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، لٹا لیا، چھری تیز کر لی، سارا کام کر لیا، مکمل ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، پاس ہو گئے۔ بیٹے کی قربانی دینا کتنا مشکل کام ہے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کہ اگر مجھ سے ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹے کی قربانی مانگ لیتا تو ہم میں سے کتنے اس امتحان میں پاس ہوتے، الا ماشاء اللہ، لیکن وہ پاس ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا قربانی کی اتنی پسند آئی کہ ہماری اس امت میں بھی اس قربانی کو جاری اور ساری کر دیا، اور اس کا ثواب بھی اتنا فرمایا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جانور کا جو خون ہے وہ زمین پہ جب گرتا ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اتنا اجر ہے قربانی کرنے کا، لیکن بندے کی نیت میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا ہو۔ آج مقابلے، ریاکاریاں چلی ہوئی، اتنا وزن ہے، اتنے پیسے، نمود و نمائش میں کام چلا گیا ہے۔ ایک ایسی عبادت جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تھی اس کو ہم نے ریاکاری میں شامل کر دیا، دکھلاوے میں شامل کر دیا۔ اس سے بچنا چاہیے۔ عمل ریاکاری میں ضائع ہو جاتے ہیں، کوئی بھی عمل اگر ریاکاری آ جائے تو وہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔ تو قربانی جیسے عظیم عبادت کو بندہ اس کو ریاکاری کی نظر نہ کرے، بلکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بزرگ پیغمبر کا امتحان لیا، وہ پاس ہو گئے، اس میں کامیاب ہو گئے، ہم سے جانور کی قربانی مانگی ہے تو ہم یہ قربانی دے کر اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہو جائیں، ثواب اجر کا کام ہے۔ یاد رکھیں قربانی کوئی بھی نیک کام ہے اس کے لیے مال حلال چاہیے، حرام کی مال کی کوئی اللہ تعالیٰ قربانی قبول نہیں کرے گا، مال حلال اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ ویسے تو ہمیں کوئی کہے کہ یہ خنزیر کا گوشت کھا لو، کتے کا گوشت کھا لو، ہم قطعاً انکار کر دیں گے، لیکن سود کے پیسے کھا لیتے ہیں، جبکہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ سود کے بدلے خنزیر کا گوشت کھا لے وہ اس کا گناہ کم ہے، سود کا گناہ زیادہ، تو بچنا چاہیے۔ تو مال حلال سے قربانی کا جانور لینا چاہیے، اور طاقت کے باوجود جو نہیں قربانی کرتا اس کو پھر نماز بھی نہ پڑھنے، ہم اپنے گھر ہی بیٹھا رہے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، میری بات نہیں ہے۔ تو کوشش کرے حصہ ہی ڈالے، کسی گائے میں پرچی ڈالے اللہ کی رضا کے لیے۔ اس میں بھی یہ احتیاط کرے بے نماز لوگوں کے ساتھ حصے نہ رکھے، جن لوگوں کی آمدنی کے ذرائع ٹھیک نہیں ہیں ان کے ساتھ نہ رکھے، جن لوگوں کے عقیدے اچھے نہیں ہیں ان کے ساتھ حصہ نہ رکھے قربانی کا، بلکہ کوشش کرے اپنی اس عمل کو اگر ایسا حصہ ملتا ہے تو اسے بچے، اس کی بجائے کوئی چھوٹی سی ایک بکری لے کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کر دے، اس کا اجر و ثواب انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ میرے پاس کسی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، میں تو دیتا ہوں، یہ بندہ متقی کتنا، پرہیزگار کتنا ہے۔ تو ہمیں بھی تقویٰ اختیار کرنی چاہیے، اپنی آمدنی کے ذرائع درست کرنے چاہیے، اور اللہ کی رضا والے کام کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔